अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग आज़ाद डिजिटल। नाजरीन, बड़ा अजीब सा दौर आ गया है कि जहाँ इक़्तिदार के झूले झूलने के लिए तो हर जमात ही तैयार नज़र आती है, लेकिन उस इक़्तिदार की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, अवाम के आगे जो अकाउंटेबल होना पड़ता है, उससे सब भागते हैं। अवाम के आगे, अवाम की अदालत में पेश होने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है जनाब के जहाँ एक तरफ हमें हुकूमत भरपूर तरीके से अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी स्ट्रेटजी और ऐसी गेम खेलती हुई नज़र आ रही है। बजट के हवाले से क्या कमाल पाकिस्तानी अवाम को ऐसा लॉलीपॉप दिया है हुकूमत ने कि आप अश अश कर उठेंगे। कुछ इस पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। कुछ पीटीआई की स्ट्रेटजी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं। जो पीटीआई जमात है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा वोट बैंक की हामिल, उससे जाहिर है कि पाकिस्तानी अवाम की एक्सपेक्टेशंस भी सबसे ज़्यादा हैं। सो जहाँ एक तरफ इमरान खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत क्यों कन्फ्यूजन का शिकार है। अगर मुज़ाकरात करने हैं, जिससे करने हैं फिर कर लीजिए, सियासी जमातों से करने हैं तो उनसे कर लीजिए, इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं तो उनसे कर लीजिए, लेकिन किसी तरफ बात को लगाएं। तो पहले ज़रा हुकूमत की बात करते हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बात करेंगे नाजरीन, और फिर शेख रशीद साहब की एंट्री के हवाले से भी आपको बताऊंगी कि सियासी मैदान में एक बार फिर शेख रशीद साहब खबरों में आना शुरू हो चुके हैं और उन्होंने दोबारा से एक बड़ी दबंग एंट्री मारी है। हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। जहाँ एक तरफ तालीम, सेहत, अवाम की फलाह बहबूद से कहीं ज़्यादा खर्चा हुकूमत करने जा रही है फायर वॉल पर। वो फायर वॉल जो कि सबको पता है, किसी 4-5 साल के बच्चे को भी अब तो मालूम होगा, जितनी अवेयरनेस सोशल मीडिया के ज़रिए घर घर आ चुकी है, कि ये किसी तौर भी सोशल मीडिया रेगुलेशन की खातिर नहीं लगाई जा रही। ना ही कोई खुदा न खास्ता थ्रेट अलर्ट है, ना ही कोई इस तरह का मामला है कि ट्विटर जो है वो कौमी सलामती को एक ख़तरा जो है वो बन के सामने आया है। हकीकत ये है कि ये फायर वॉल पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ का गला घोंटने और सहाफ़ी जो कोई सवाल करने की इक्का दुक्का रह गए हैं जुर्रत करने वाले, उनकी जुर्रत को ख़त्म करने के लिए लाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने जो हद के इज़्ज़त कानून भी पेश किया और वो उस बिल को कमाल होशियारी से पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिली भगत से मंजूर भी करवा लिया गया। उसका मकसद भी सहाफ़ियों का मुंह बंद करवाना है और किसी किस्म की भी तनकीद और सवाल से जो बचने का प्लान है मौजूदा हुकूमत का, वो हमें इसमें नज़र आता है। हालात इस वक्त ये हैं कि साहिवाल का DHQ हो, जहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स को आप हथकड़ियाँ लगते हुए देखें, गलती जिसकी हो उस गलती को आइडेंटिफाई करने की बजाय मरियम नवाज़ ऐसे फैसले लें कि जिससे अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे वाह करवाने के लिए कि देखो मैंने उस अस्पताल के MS को, प्रिंसिपल को हथकड़ियाँ लगवा दी। लेकिन हकीकत ये है कि जो उसका फॉल आउट आया है वो ये है कि इस वक्त पूरा अस्पताल, उसका अमला और जितने भी लोग उस अस्पताल से और उस मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक हैं, वो सब सरापा एहतजाज हैं। पंजाब में इस वक्त अस्पतालों में कियोस बर्पा हो चुका है कि वो सीनियर डॉक्टर्स जो लंदन से ऐसी अपनी ल्यूक्रेटिव जॉब्स छोड़कर आए हों पाकिस्तान खिदमत करने के लिए, उनको ये सज़ा दी जाए कि उनके स्टूडेंट्स के सामने उनको हथकड़ियाँ लगा कर ले जाया जाए, एक ऐसे मामले में जिसमें उनका डायरेक्टली कोई कसूर भी ना हो। और जब तक जाहिर है आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो आप कैसे कसूर का तयन करेंगे कि असल कसूरवार कौन है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन इस वक्त एक तरफ पंजाब में बन चुकी है, दूसरी तरफ बजट की जिम्मेदारी लेने के लिए हुकूमत दूर दूर तक तैयार नज़र नहीं आती। एक तरफ बजट की अच्छाइयाँ बयान करने के लिए और हुकूमत की बल्ले बल्ले करने के लिए कुछ माहिरीन मईशत और सहाफ़ियों को हुकूमत के साथ जाहिर है उनको ऑन बोर्ड ले रखा है, और ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड खुद वो सहाफ़ी बताते हैं कि जाहिर है हमारे फ़ायदे मुंसलिक हैं जी, हम इस लाइन को नहीं छोड़ सकते, वो खुद मानते हैं। लेकिन अब मामला यहाँ पे बड़ा मज़ाक़ा खेज़ किस्म का हो चुका है कि एक तरफ हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि ये बजट हमने तैयार किया है और हाँ, वी ओन अप टू द डिसीजंस वी मेड इन दिस बजट। जबकि दूसरी तरफ इस बजट की तारीफ़ें करवाने के लिए अपने सहाफ़ियों और अपने मनपसंद जो माहिरीन मईशत हैं उनको काम पे लगा रखा है कि आप बल्ले बल्ले करते रहें। दूसरी तरफ हम निगेट करेंगे कि भाई ये मुश्किल फ़ैसला तो हमने नहीं किया, हमसे ज़बरदस्ती करवाया गया है, कहीं से बन के आ गया बजट, हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते। जबकि दूसरी तरफ जो अच्छी चीज़ कोई होगी उसके लिए हमने भरपूर तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लेना है। इसमें नजम सेठी साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया अपने प्रोग्राम में।
پہلے میں آپ کو لطیفہ سناتی ہوں اور پھر میں I'll read between the lines اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ نجم سیٹھی صاحب نے کمال اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے ان جماعتوں کو جو اس وقت اقتدار میں ہیں ایک طرح سے کلین شٹ بھی دلوانے کی کوشش کی ہے عوام سے. نجم سیٹھی صاحب لطیفہ سناتے ہیں جی کہ ایک لطیفے کے مطابق محسن نقوی صاحب شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب آپ سے ناراض ہیں تو آپ ذرا تھوڑا ان کو وزٹ کیجئے, تھوڑی صلح صفائی کریں, گلے شکوے دور کریں, وہ ناراض ہیں آپ سے. شہباز شریف صاحب جو محسن نقوی صاحب کے مشورے کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے جب جاتے ہیں زرداری صاحب سے ملنے, تو زرداری صاحب بجٹ کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو بجٹ بنایا ہے اس میں آپ نے ہم سے تو مشاورت کی ہی نہیں, نہ کوئی بجٹ دستاویزات شیئر کی, نہ کوئی ہم سے مشورہ کیا گیا, اور اب چونکہ ہم اتحادی جماعت ہیں آپ کے ساتھ اقتدار میں, تو اب ظاہر ہے کہ اس کا انس ہم پر بھی آ رہا ہے. جس پہ بقول نجم سیٹھی صاحب کے اس لطیفے کے مطابق شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیے جی مشورہ تو ہم سے بھی نہیں کیا گیا, بجٹ کہیں اور سے بن کے آیا ہے. یہ اگرچہ نجم سیٹھی صاحب نے لطیفہ سنایا ہے لیکن یہ ایک طرح سے انہوں نے اس لطیفے کے ذریعے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو برا بھلا نہ کہیں, جو ان کو لانے والے ہیں وہ بجٹ بنا رہے ہیں ان کو کوسیے اور ان کی جان کو روئیے اور ان کو برا بھلا کہیے, یہ تو بیچارے معصوم اور مظلوم ہیں. بھائی واہ, اگر اقتدار کا اتنا شوق تھا, اقتدار کے مسند پر فارم 47 کے سہارے بیٹھنے کا اگر اتنا شوق تھا, اور اگر اس وقت آپ کو وہ سہارے برے نہیں لگ رہے تھے جن کے ذریعے آپ اقتدار میں آئے, یہ جانتے ہوئے کہ عوام کی اکثریت نے اپنے ووٹ کی طاقت سے آپ کو مسترد کیا, اب آپ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ جی آپ بجٹ لے کر آئے ہیں, آپ کو ہم گندا کریں گے عوام میں, ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے, یہ ہونے والا نہیں. جو جماعتیں اقتدار میں ہیں پاکستانی عوام 100% انہی سے سوال پوچھیں گی اور انہی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گی. سو یہ جو اب ایک نیا ٹوپی ڈرامہ ہے کہ جو جہان کا عوام دشمن فیصلہ ہے وہ کرتے چلے جاؤ, اور اس میں ساتھ ساتھ عوام کو یہ ساؤنڈ کراتے جاؤ کہ یہ تو جو کچھ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے کر رہے ہیں, ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ بڑی مذائقہ خیز قسم کی بات ہے. دوسری طرف ناظرین, اب پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اگر آپ دیکھیں, کوئی خان صاحب سے مل کے آتا ہے, جیل سے ہو کے آتا ہے تو کوئی بات کرتا ہے, کوئی اور آتا ہے تو دوسری بات کرتا ہے, تیسرا بندہ جاتا ہے تو تیسری بات, مطلب بالکل کوئی آپ کو یونیفارمٹی نہیں نظر آ رہی ان کی گفتگو میں. ایک دن رؤف حسن صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ٹیم ہماری کون چلا رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں, وہ ہمارے انڈر نہیں آتے, ہمیں رپورٹ نہیں کرتے, اور ہم سوشل میڈیا ٹیم کی اسٹریٹجی سے اختلاف کرتے ہیں. 1971 کے حوالے سے ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے وہ دیکھی بھی ہو یا ان کو کوئی اس سے خان صاحب سے اپروول لے کے کی ہو, میرا نہیں خیال. یہ تو بات سچ ہے کہ خان صاحب سے اپروول تو نہیں لی گئی تھی, ظاہر ہے وہ جیل میں بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا ٹیم کا ڈائریکٹ خان صاحب سے تو رابطہ نہیں ہو رہا. لیکن جب خان صاحب کو یہ سارا معاملہ ان تک پہنچا تو خان صاحب نے کہا کہ میں یہی تو بات کر رہا ہوں, فوج یا اداروں کے خلاف میں بات نہیں کرتا, لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ جس کا پبلک مینڈیٹ بنتا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے, ورنہ ملک ناقابل تلافی نقصان کا پہلے بھی شکار ہو چکا ہے, اور خدا نخواستہ اگر آئندہ بھی حالات بگڑے تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہوگا. فیئر انف, ماضی کی غلطیوں کو بالکل اس پہ ریفلیکٹ بھی کرنا چاہیے, انٹروسپیکٹ بھی کرنا چاہیے, اور آگے کے لیے اچھا پلان کرنا چاہیے. سو اس وقت جو معاملہ نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا, اگر کیسز کی صحت دیکھی جائے تو وہ تو کچھ بھی نہیں, عدت کیس بس رہ گیا ہے, اور وہ بھی محفوظ فیصلہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند بس سنانے کو تھے کہ آپ نے دیکھا خاور مانیکا صاحب نے تاریخی اداکاری کے جوہر دکھائے عدالت میں اور معاملہ ڈیفر کر دیا گیا. لیکن اب خان صاحب کو جن کیسز میں ضمانت مل بھی چکی ہے, بری بھی ہو چکے ہیں, اب ان کو بھی چیلنج کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. چاہے وہ ٹیرین وائٹ کیس ہو, اس کو بھی نئے سرے سے جو ہے وہ چیلنج کرنے کی تگ و دو شروع کر دی گئی ہے. اور محمد ساجد نامی ایک شہری ہیں جن سے پاکستانی عوام اس طرح تو واقف نہیں کہ کوئی بہت بڑے سیلیبریٹی ہوں, لیکن وہ اتنے طاقتور ضرور ہیں کہ ان کی درخواست پہ بڑے بڑے طاقتور وکیل ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں عدالت میں, اور ان کا مقدمہ لڑتے ہیں عمران خان کے خلاف. تو تھوڑا نہیں پورا سوچئے. اور عمران خان صاحب کو جو سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بیل مل گئی تھی, وہ ان کو وہ کیس ختم کر دیا تھا اپنی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. عمران خان کو بے قصور ثابت کر دیا گیا تھا اس کیس میں, اور ان کے وکلا کی ظاہر اس میں بڑی اچھی پرفارمنس بھی تھی. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے وہ کیس لڑا ماشاءاللہ. اور یہ کوئی بھی ہوتا, یہ نواز شریف صاحب ہوتے, یہ زرداری صاحب ہوتے, کوئی بھی شخص ہوتے عمران خان صاحب کی جگہ, تو یہ کیس اتنا ہی کمزور ہوتا. یہاں پہ عمران خان فیکٹر کاؤنٹ نہیں کرتا, یہاں پر یہ بات کاؤنٹ کرتی ہے کہ جس سائفر کی بنیاد پر یہ سارا کیس بنایا گیا
اس سائفر کو تو پیش بھی، اس کی کوئی کاپی بھی نہیں پیش کی گئی عدالت میں، تو کس طرح سے آپ ثابت کرتے کہ وہ گلٹی ہیں؟ خیر اب معاملہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں رگیدا جائے گا، اور اب آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں عید کے بعد عمران خان صاحب کی جن کیسز سے جان خلاصی بھی ہو چکی ہے، ان کیسز کو دوبارہ نئے سرے سے ذرا زندہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکے۔ اب ایک بڑا اور دلچسپ معاملہ جو آنے والے دنوں میں آپ عدالت میں دیکھیں گے وہ ہے جناب 17 ججز کا فل کورٹ مکمل ہو جانا۔ پہلے آپ جانتے ہیں 3 ججز کی سیٹس ابھی خالی تھیں اور وہ پر ہونی تھیں، جن میں سے ایک آپ جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب کو پروموٹ کر کے سپریم کورٹ جج بنا دیا گیا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس فل کورٹ کا حصہ ہوں گے، وہ فل بینچ جو بیٹھے گا، فل کورٹ بینچ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ بھی سنے گا۔ پھر 6 ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے 6 ججز نے جو شکایت کی تھی کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، اس معاملے میں بھی جو ہے وہ اب 14 کی بجائے 17 ججز سنیں گے۔ آئی ایم پریٹی شیور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ انشاءاللہ اب آرام کرنے کے بعد وہ واپس آ جائیں گی، ان کی کارڈیک سرجری ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ ریسٹ پہ تھیں، چھٹیوں پہ تھیں۔ سو آگے آنے والے دنوں میں جو ہے معاملہ بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب پاکستانی عوام کو ایک طرف تو ظاہر ہے کہ حکومت کلیئرلی ناکام رہی ہے عمران خان کو گلٹی پروو کرنے میں، لیکن اب دوسرا جو انہوں نے نان فائلرز والا قصہ چھیڑا ہے کہ نان فائلرز سفر نہیں کر سکیں گے باہر کے ملک، نان فائلرز جو ہیں ان کی سمز بند کی جائیں گی، نان فائلرز اب تو خیر لوگ میمز بھی بنا رہے ہیں کہ نان فائلر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کرے گا، شادی نہیں کرے گا، نان فائلر کو اچھی بوٹی نہیں ملے گی بریانی میں، نان فائلر کا خربوزہ کبھی میٹھا نہیں نکلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ سو جہاں ایک لائٹر نوٹ پاکستانی عوام اس پہ مذاق بھی کر رہی ہے، وہیں تھوڑا سا کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی لینے کی ضرورت ہے۔ سمز بند کر کے آپ سوائے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے نقصان کے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لوگوں کے پاس اتنی بہتات ہے، اتنے طریقے ہیں کمیونیکیشن کے کہ اب انہیں ایکٹیو سمز نہ بھی ان کی ہوں تو بڑے طریقوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ آئی بلیو کہ یہ جو بڑی مچھلیاں ہیں جو آج بھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں اور ان کو آپ نان فائلر شمار نہیں کرتے، یہ نان فائلر آپ جسے کہتے ہیں وہ آپ 18 سال اور اس سے زائد وہ جو بچہ جو چھوٹا موٹا اپنا کما رہا ہے، تھوڑی بہت جس کی کمائی ہے، جس کی 20,000 تنخواہ ہے، کسی کی 30 ہے، 35 ہے، 40، اگرچہ حکومت نے 35,000 منیمم ویج مقرر کر رکھی ہے، لیکن بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو 15,000 پہ بھی بچوں سے کام کرا رہی ہیں، 20,000 پہ بھی کرا رہی ہیں۔ سو آپ سوائے اس سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے بڑی مچھلیوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بڑی مچھلیوں تک اگر آپ نے پہنچنا ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن اس طرح کی لگائیں کہ جس میں اصل مگر مچھ جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ ٹیکس کے نرغے میں لائیں، نہ کہ وہ غریب عوام جو آلریڈی 100 روپے کا ٹیکس، 100 روپے کا جو کسی بھی ٹیلی فون کمپنی کا آپ کارڈ جب ڈلواتے ہیں، کریڈٹ ڈلواتے ہیں، تو اس میں جو جتنا ٹیکس 18، 20، 17 روپے جتنا بھی کٹتا ہے وہ اس کا بھی اتنا ہی کٹتا ہے غریب آدمی کا جتنا کسی لینڈ کروزر پہ بیٹھے امیر شخص کا کٹتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن نے پاکستان کے ٹیکس کے نظام کو اتنا کمزور کر دیا ہے، اور اللہ کی شان آج اقتدار میں بیٹھی وہ ہستیاں جو خود اتنے بڑے بڑے ٹیکس ایویژن کے جن پہ الزامات ہیں وہ آج عوام کو درس دیتے ہیں کہ آپ کا قصور یہ ہے کہ چونکہ آپ ٹیکس دیتے ہیں لہٰذا اب آپ کو مزید ٹیکس کی چکی تلے پیسا جائے گا۔ آخر میں ناظرین، شیخ رشید صاحب کی دوبارہ سے سیاسی میدان میں انٹری ہوئی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو مجھے توقعات تھیں، خان صاحب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جیسا تعلق ان کو نبھانا چاہیے تھا ویسا نہیں نبھایا، لیکن میری آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہی ساری سپورٹ ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ لیکن اب میں خان صاحب سے جب تک ملتا نہیں تب تک آگے کا لائحہ عمل میں نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا۔ بہرحال میری سپورٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ شیخ رشید صاحب کا اتنا عرصہ مشکلات کاٹنے کے باوجود عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑا دلیرانہ فیصلہ ہے ہر اس شخص کا جو اپنے موقف پر آج قائم ہے، اور عمران خان جو کہ اس وقت بری طرح سے حکمرانوں کے ظلم کی چکی تلے پیسے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ظاہر ہے جو لوگ بھی وفا نبھا رہے ہیں، آئی ہوپ ان کو اکنالج کیا جائے گا کل بھی انشاءاللہ۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی جو اس وقت سب سے زیادہ ووٹ بینک رکھنے کا دعویٰ بھی کرتی ہے اور فارم 45 اس دعوے کو کی سچائی پر مہر بھی لگاتے ہیں، لیکن ہمیں جو پی ٹی آئی لیڈرشپ کا جس طرح کا انیشیٹیوز لیتے ہوئے جو ان کی اپروچ نظر آنی چاہیے ویسی نظر نہیں آتی۔
इंतज़ामिया आज उनको दबका मारती है कि यहाँ पे जलसा नहीं कर सकते, और वो ठक करके अच्छे बच्चों की तरह कहते हैं जी ठीक है हम यहाँ पे जलसा नहीं करेंगे। इंतज़ामिया रवात में जलसे की इजाज़त देती है तो ये कहते हैं नहीं हमने इस्लामाबाद के सेंटर में ही करना है, F9 पार्क में या कोई कुर्बो जवार में हमें सेंटर ऑफ द सिटी में जगह मिले, हम रवात में जलसा नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? आपको जहाँ जगह मिलती है आप करें तो सही, अपनी उस स्पेस को तो अवेल करें ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि PTI में मुझे नहीं पता कि इनके कुछ लीडर्स क्यों इस तरह से बैक फुट पे आके चल रहे हैं। इमरान खान आज जेल से बाहर होते और इस किस्म का बजट पेश किया जाता है इस हुकूमत की जानिब से जो किया गया है, और अगर यही हालात होते, सिर्फ इसमें एक फैक्टर ये डिफरेंट होता कि इमरान खान जेल से बाहर होते, तो आप देखते हैं कि कैसे हुकूमत को उसकी टोज़ पे रखना था इमरान खान ने, और हुकूमत की दौड़ें लगवाई होनी थी कि वो अवाम के मफाद में जाने वाले अवाम दोस्त फैसले करते नज़र आते हैं हमें। लेकिन आज अगर अवाम दोस्त फैसले करती नहीं नज़र आ रही है हमें हुकूमत, तो हुकूमत को तो जो लान तान अवाम से होती है हम भी सवाल करते हैं, सो करते हैं, लेकिन इसमें PTI लीडरशिप की भी कमज़ोरी शामिल है कि उस तरह से पुश नहीं करते हुकूमत को। नाज़रीन, ये थी अभी तक की कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।